گھر میں کچھ چور جو ہے وہ چوری کرنے کی گھر سے داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں ایک صندوق ملتا ہے جس میں کافی زیادہ مال ہوتا ہے۔ وہ اس صندوق کو کھولتے ہیں اور جیسے ہی وہ اس صندوق کو کھولتے ہیں انہیں اندر ایک پرچی لکھی ہوئی ملتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے مال کی حفاظت کرنا۔ تو جب وہ پرچی چوروں کے سردار کو دکھائی جاتی ہے تو وہ چوروں کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مال دوبارہ واپس رکھ دیا جائے، اس گھر میں چوری نہیں کی جائے گی۔ باقی سارے چور جو ہے وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور اس چوروں کے سردار سے پوچھتے ہیں کہ اس گھر میں کیا وجہ ہے کہ ہم چوری کیوں نہیں کریں گے جبکہ مال بھی بہت زیادہ ہے یہاں پر۔ تو وہ چوروں کا سردار کہتا ہے کہ میں مال کا چور ہوں، عقائد کا چور نہیں۔ اگر ہم اس گھر میں چوری کر لیں گے تو اس شخص کا عقیدہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا کہ شاید اس کا رب جو ہے وہ اس کے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم اس گھر سے چوری نہیں کریں گے تو اس کا یقیناً جو ہے وہ ارادہ اللہ پر جو ہے وہ پختہ رہے گا۔ تو یہ مختصر سی کہانی سنانے کا مطلب اور مقصد صرف اتنا سا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہیں جن کو یہ صرف ہوتا ہے کہ ہمارا بینک بیلنس جو ہے وہ انکریز ہونا چاہیے، چاہے غریب کا کچھ بھی نہ رہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم آج کے سیاستدان کو دیکھیں تو بہت سے ایسے سیاستدان ہمیں ملتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ہمارا بینک بیلنس انکریز ہونا چاہیے، غریب مرتا ہے تو مر جائے۔ اور ایسے لوگ ان چوروں سے بدتر ہیں جن میں کچھ نہ کچھ اخلاقیات پائی جاتی تھی۔